الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترمہ و معزز خواتین، آج ہم سورہ جمعہ کی تیسری کلاس میں اٹینڈ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کی 2 کلاسز میں آیت نمبر 5 تک کی تفصیلات ہم نے تفصیل کے ساتھ دیکھی۔ ایک ہے ٹیوزڈے اینڈ وینسڈے کی 1 گھنٹے کی کلاس، اور منڈے کی 1.5 گھنٹے کی کلاسز میں ہم نے ان آیات کو تکمیل تک پہنچایا تھا۔ اب آئیے اس کے آگے والی آیتوں پر آج زیر بحث لے آتے ہیں، اور مختلف طریقے سے اللہ رب العالمین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کریمہ کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو منور کرنے اور معلومات لینے اور تفصیلات کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں جو ہوا تھا صرف ریوائز کے لیے ایک بار بتا دوں۔ سب سے پہلی آیت پہ تسبیح کے سلسلے میں تھا، اور اسی کے ساتھ اس میں جو اہم ترین شے تھی وہ تھی اللہ کے صفات کے سلسلے میں تفصیلات آئی تھی، اور اس کے بعد آیت نمبر 2 سے لے کے 4 تک جو تفصیلات آئی تھی اس میں کہا گیا کہ امیوں کا لفظ آیا۔ تو امی کون ہے، اور اصطلاح یہودیوں کے نزدیک امی کی تفصیلات کیا تھی، وہ کس لفظ ایلیگویٹم کے لفظ کے تحت وہ کس طرح سے دوسری قوموں کو تذلیل کرتے تھے، مثالوں کے ذریعے سے تفصیلات آئی تھی۔ نمبر 2 اس میں کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے ان کی زندگیوں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب لے کر آئے ہیں، زندگیوں کو سنوارتے ہیں اور آیات کو سناتے ہیں۔ پھر اس میں کہا گیا کہ لوگ جو گمراہ ہیں انہیں راہ راست دکھاتے ہیں۔ پھر اس میں اہم ترین چیز بتائی گئی کہ اللہ رب العالمین جو رسول بھیجا ہے وہ کسی مخصوص قوم کے لیے نہیں بھیجا، جس طرح کے پہلے قوموں کی طرف مخصوص انبیاء کرام بھیجے جاتے تھے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری الزماں ہیں، اور قیامت تک آنے والی جو انسانیت ہے ان سب کے لیے آخری الزماں ہے، اور ان کے درمیان کوئی رسول اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ ان تفصیلات کے ساتھ یہودیوں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ جو کتاب انہیں عطا کی گئی تھی وہ ہے تورات، اس تورات کا حق انہوں نے ادا نہیں کیا۔ ان کو کہا گیا کہ وہ گدھوں کی مانند ہیں، کہ جس طرح گدھا اپنے اوپر بہت ساری چیزیں لاد کے جاتا ہے جس کا اسے کچھ احساس نہیں ہوتا، اس سے بھی گئے گزرے تم لوگ ہو۔ اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ تم آیات کو جھٹلاتے ہو۔ اس کے آخری شے ہم نے دیکھی تھی، اور وہ شق تھی کہ ہدایت اللہ رب العالمین کن لوگوں کو دیتا ہے۔ ان باتوں کو ذہن میں لائیے، اور آئیے اب نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 6 کی طرف۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ان سے کہو اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو، تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے ذم میں سچے ہو۔ پھر اسی بات کو کنٹینیوشن کرتے ہوئے آیت نمبر 8 تک چلتے ہیں، تو اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ اس میں پوری 6 سے لے کے 8 تک آیات جو بیان کی گئی ہیں، ان تینوں آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین ایک نقشہ کھینچا ہوا ہے، اور وہ نقشہ ہے یہودیوں کا۔ اس میں ایک پہلی چیز اس میں بتائی گئی، مخاطب یہودیوں کو کیا گیا۔ دوسری طرف کہا گیا کہ موت کی تمنا یہ کیوں نہیں کرتے، کیوں ان کو کہا گیا، اس کی تفصیلات ہم دیکھتے ہیں۔ پھر اس میں کہا گیا کہ یہ موت سے بھاگ کر کہاں جانے کی کوشش کریں گے، آخر کار پکڑ کر کھینچ کر اللہ کے سامنے لا کر پیش کیا جائے گا۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کرائے ہیں اور کیا چیز پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ تفصیلات ان آیتوں کے اندر 3 آیتوں کے اندر تفصیل کے ساتھ بتائی گئی ہے۔ آئیے پہلی چیز کی طرف ہم چلتے ہیں اس آیت کی،
جس میں کہا گیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے کہو کہ اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کچھ مطلب جو ہے مخاطبین کے مطلب یہ مخاطب کرتا ہے، کچھ لوگوں کو مخاطب کر کے آیات کا نزول کرتا ہے، آیات مطلب جو ہے پیش کرتا ہے، اس کا کچھ انداز پہلے مطلب جو ہے دیکھیں گے۔ تو پہلے اگر مخاطب کو دیکھا جائے تو کہیں مطلب آتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایک مخاطب کا انداز یہ ہے۔ پھر مخاطب کا دوسرا انداز یہ ہے اے بنی اسرائیل۔ تیسرا مخاطب اگر کہیں ہیں تو الذین ہادو، اے جو یہودی بن گئے ہو والے تین مخاطبین ہم لوگوں کو قرآن مجید میں مختلف آیتوں کے کہیں مطلب جو ہے بیچ میں آتا ہے، کہیں سٹارٹ میں آتا ہے۔ بہرحال یہ مخاطب کا تین انداز مجھے اور آپ کو قرآن مجید میں نظر آتا ہے۔ جہاں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مطلب جو ہے کہا گیا ہے، وہاں مخاطبین امت مسلمہ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، جو ایمان لے آئے ہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کو مخاطب کرنا ہو تو یہ مطلب لفظ یہ جملہ استعمال کیا گیا ہے۔ دوسرا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل مخاطب کیا گیا۔ تو بنی اسرائیل جہاں مخاطب کیا گیا وہ مطلب جو ہے اہل کتاب ہیں، یہود بھی اور وہ نصارہ، ان کو مخاطب کرنا ہے تو اس طرح کے خاص مطلب جو ہے ورڈ استعمال کیا گیا ہے۔ اور اگر مطلب جو ہے دوسرا انداز ہے الذین ہادو کہا گیا ہے تو وہ صرف مطلب جو ہے یہودیت کے لیے مخاطب کرنا ہو تو وہاں پہ یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ الگ کیوں رکھا گیا ہے، آج ہم اس کو تفصیل سے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پہ مطلب جو ہے سٹارٹ کیا گیا کہ ان سے کہو، کن لوگوں سے کہو، اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہیں۔ تو یہودی بن گئے تو کیا پہلے سے یہودی نہیں تھے؟ پھر بیچ میں کہاں سے یہودی بن گئے ہیں؟ یہ انداز کیوں اختیار کیا گیا ہے؟ اس کی تفصیلات دیکھیں گے تو قرآن مجید کی تفسیر کے اندر مختلف مطلب سیرت کی کتابوں کے اندر جو تفصیلات ہمیں اور آپ کو معلوم ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر سلیمان علیہ السلام تک مطلب جو ہے دنیا میں جو دین چلتا تھا وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اسلام کا نزول ہوا، اور اسلام ہی کی تعلیمات اس دنیا کے اندر چلتی پھرتی مجھے اور آپ کو نظر آتی تھی۔ مگر ہم نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ قصہ تھوڑا سا الگ ہو گیا تھا۔ وہ کیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا لقب مطلب آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اسرائیل عطا کیا گیا تھا، اور اسی لفظ سے ان کی قوم کو یعنی ان کے 12 بچے اور پھر ان کی نسلوں اور اس دار اسلام میں داخل ہونے والے لوگوں کو بنی اسرائیل کے نام سے قرآن مجید مخاطب کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ ان کو مطلب جو ہے بنی اسرائیل ہی کہا جاتا ہے، اور مطلب جو ہے وہ بنی اسرائیل ہی تھے یعنی ان کی نسل سے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، اس مناسبت سے جب مطلب سلیمان علیہ السلام کا دور آیا تو اس میں سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد یہ مطلب جو ہے بادشاہیت ختم ہو گئی تھی۔ جب بادشاہیت ختم ہو گئی تو اس کے بعد ریاست 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک مطلب جو ہے حصہ وہ تھا جسے مطلب جو ہے یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے یہودا نہیں مطلب جو ہے، کیونکہ وہ اس کے پاس جو ان کے قبیلہ تھا وہ بہت بڑا قبیلہ تھا تو کثرت بھی رکھتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے اپنے زور اور غلبے کی بدولت انہوں نے ایک الگ ریاست انہوں نے قائم کی، اور اسے انہوں نے جو نام دیا وہ یہودیہ کا نام دیا۔ اپنی ریاست کو یہودیہ کا نام دیا کیونکہ وہ چوتھا جو بیٹا تھا اس کا نام یہودا تھا۔ پھر اس کے بعد ان کے جو 11 بیٹے تھے، ان کے جو پورے کے 11 بیٹوں کی جو نسلیں تھی وہ ساری کی ساری انہوں نے مطلب جو ہے ایک حکومت یعنی متحدہ محاذ کے اوپر انہوں نے ایک حکومت قائم کی جسے سامریہ کے نام سے دنیا جانتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو پھر جب یہ حکومت قائم ہو گئی تو یہاں اس وقت مطلب جو ہے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک ہے یہودیہ ریاست جو یہودا کے نام سے مطلب تشکیل پائی، اور دوسرا سامریہ کے مطابق جو ان کے دوسرے بیٹوں نے مل کر متحدہ محاذ کے بلبوتے پر انہوں نے قائم کیا تھا۔ پھر اس کے بعد اسریا، اس کی ہم اور تفصیل نہیں جاتے ہیں، اس کے بعد ان کے درمیان مطلب جو ہے جھگڑے شروع ہو گئے تو اس وقت ایک اور پاورفل مطلب جو ہے ایک ریاست تھی جسے اسریا کے نام سے جانا جاتا ہے، اس نے ان پر حملہ کیا اور ان کو تتر بتر، کیونکہ کمزور متحدہ محاذ تھا، ان کے درمیان جھگڑے ہوتے تھے، ہر کوئی مطلب جو ہے اپنی ریاست کو مطلب جو ہے مضبوط کرنے کے چکر میں ٹکڑے ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے جو اسریا آیا اس نے
مطلب جو ہے حملہ کر کے سامریا یعنی یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان کی متحدہ محاذ والی مطلب جو ہے حکومت یعنی سامریا کو تہس نہس کر کے رکھ دیا اور ان کی بڑی تعداد میں ان لوگوں کو ان کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے صرف ایک بیٹے بنیامین کی نسل باقی رہ گئی، باقی سارے مطلب جو ہے لوگوں کی نسل ختم ہو گئی۔ اس کے بعد کیونکہ یہودیہ اپنی مطلب جو ہے ریاست میں مضبوط تھا اور وہ وہاں پہ اپنی الگ ریاست قائم کیا ہوا تھا، اس وجہ سے وہ باقی رہا اور وہ مطلب جو ہے اپنی حکومت کے بل بوتے پر اس نے جو اعلان کیا وہ کہا کہ اس مطلب جو ہے ریاست کے ہر فرد کو، تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے اعلان کیا کہ یہاں کا ہر فرد یہودی کہلائے گا، کیونکہ میری ریاست یہودی یا ہے اور میرا نام یہودا ہے اور اس کے بل بوتے پر میں اس کا جو یہ ہوگا وہ مطلب جو ہے یہودی ہوگا۔ پھر اس نے اعلان کیا کہ میرے مطلب جو ہے اس دین پر تم مطلب جو ہے داخل ہو جاؤ اور آج سے جو مطلب جو ہے اس میں داخل ہوگا وہ یہودی کہلائے گا، اس نے اعلان کیا۔ تاریخ کے پنے بتاتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے اس پر مطلب جو ہے اعتراض کیا، تو جس نے اعتراض کیا تاریخ کے پنے مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس نے مطلب جو ہے اسید کے بڑے بڑے ڈرموں کے اندر لوگوں کو ڈال دیا اور ان کی پوری لاش کو مطلب جو ہے کیا کر دیا، گھول کر رکھ دیا اور ان کو اس بے دردی کے ساتھ ان کا قتل عام کیا۔ تو اس کے بل بوتے پر یہ حکومت آگے چلتی رہی اور پھر مطلب جو ہے وہاں سے یہودیت کی بنیاد پڑی اور پھر مطلب جو ہے یہ سلسلہ چلا اور آج تک بھی جو قوم موجود ہے وہ چھوٹے سے مطلب حصے کے اندر جو اپنی ریاست کو مضبوط کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے اور انہی کی طرف یہ اشارہ کر کے یہ آیت مخاطب ہو رہی ہے۔ اس مطلب قبیلے کے اندر یا اس مطلب ریاست کے اندر جو اہم ترین شے تھی وہ یہ ہے کہ اس نسل میں زیادہ مطلب جو ہے تعداد میں بچے بھی تھے اور یہ بڑی مطلب تعداد میں ان کی نسل ہو رہی تھی، اور اس کے علاوہ ان کے اندر جو اہم ترین شیخ تھا وہ یہ تھا ان کے اندر کاہن لوگ موجود تھے، ربانی لوگ موجود تھے اور احبار لوگ موجود تھے۔ کاہن یعنی جادوگر اور احبار یعنی ربانی یعنی ان کے علماء اور مطلب جو ہے جو بڑے بڑے جو ربی یعنی مربی جسے کہا جاتا ہے، تبلیغ دین کے کام کرنے والے، یہ لوگ ان کے درمیان بہت بڑی تعداد میں موجود تھے کیونکہ علم رکھنے والے لوگ مانے جاتے تھے اور بڑی تعداد میں یہ لوگ مطلب جو ہے عالم تھے، تو اس وجہ سے ان کے درمیان یہ تین بڑی بڑی مطلب جو ہے شخصیتوں کی مطلب یہ ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ تو اسی وجہ سے یہ غالب آئے اور انہوں نے اپنی ریاست کو مضبوط کرتے رہے اور پھر مطلب جو ہے دنیا کے اندر اپنی ایک مطلب کیا کہیں گے اپنی نشاندہی انہوں نے دکھا دی کہ ہم یہودی ہیں اور ہم یہودا کی نسل ہیں اور ریاست ہماری یہودا ہے۔ یہ ہسٹری ہے، اس ہسٹری کی طرف اشارہ کر کے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ان سے کہو اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو، تمہارا دین اللہ کی طرف سے مطلب نہیں ہے کہ یہودی عیسائی الگ الگ مطلب اللہ رب العالمین نے اتارا ہے، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین صرف ایک ہی دین آسمان سے اتارا ہے اور وہ ہے دین اسلام، اور وہ آدم علیہ السلام سے لے کر سلیمان علیہ السلام تک جو بھی مطلب جو انبیاء کرام آئے جنہوں نے اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچایا وہ اسلام کا پیغام تھا، اور وہی پیغام انہوں نے سر بلند کیا اور اسی کی طرف لوگوں کو بلایا، مگر اس کے بعد تم نے اپنی طرف سے اس دین کے اندر غلط ملت کیا اور اس کے ذریعے سے انہوں نے اپنے مطلب نام کے ذریعے سے اپنی ایک شناخت پیدا کی جسے یہودیوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کے پاس ان کی جو کتاب تھی وہ آخری کتاب ان کے پاس جو موجود تھی وہ تورات تھی۔ اس تورات کو انہوں نے صندوقوں میں بند کر کے رکھا اور اسے مطلب جو ہے جو ان کی عملی زندگی میں جو چیز رائج ہونا چاہیے تھا انہوں نے اسے صندوقوں میں بند کر کے رکھا، اور اس کو ایک وقت آیا کہ اسے اتنا سنبھال کے رکھا کہ وہ ایک وقت انہوں نے اپنے اس کتاب کو گم کر دیا۔ جب گم کر دیا تو ان کے پاس کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ تو تاریخ کے پنے ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کے پاس جو کتابیں مطلب جو ہے موجود تھی اس کو انہوں نے جس طرح ترتیب دیا، کہا گیا کہ ان کے پاس اخبار اور جو ربانی لوگ تھے انہوں نے مل کر 4 صدی عیسوی قبل مسیح سے جو سٹارٹ کیا وہ مطلب جو ہے 5ویں صدی یعنی پورے 1 صدی انہوں نے اسے لگا کر انہوں نے خیالات، نظریات، رجحانات
عقائد اور مذہبی ضوابط کا ایک خود ساختہ انہوں نے ایک ڈھانچہ بنایا اور اس کے مطابق انہوں نے کتابوں کو تشکیل دیا. ان کی کتابوں کے اندر جو چیز بھی آئی تھی اس میں خود ساختہ تھی, خود تخلیقی تھی اور انسانوں کی اپنی بنائی ہوئی تھی, اپنی آرا کے مطابق تھی. ان کے اندر آسمانی کتاب کا کوئی عنصر بھی اس کے اندر بالکل موجود نہیں تھا, بلکہ بہت کم مطلب جو ہے حصہ تھا, کیونکہ ایک تو گم کر چکے تھے, بہت کچھ حصہ بھول چکے تھے, ان کے درمیان کوئی نبی اس وقت موجود نہیں تھا. تو اس درمیان میں انہوں نے اپنی ایک شکل الگ بنا لی تھی, یعنی یہودیت کی بنیاد ڈالی اور کتابیں انہوں نے وجود میں لے آئی ربانیوں اور مطلب جو ہے احبار کی مدد سے, اور وہ خود ساختہ ضوابط اور خود ساختہ رسومات اور خود ساختہ عقائد کی بنیاد پر انہوں نے ایک کتابوں کو تشکیل دیا تھا. پھر مطلب جو ہے اس تاریخ کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اس وجہ سے ان کو قرآن مجید کے اندر جو لفظ استعمال کیا گیا, الذین ہادو کا لفظ استعمال جو کیا گیا ہے, اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو, اسی وجہ سے ان کو مخاطب اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اس طرح کرتا ہے. پھر مطلب جو ہے جہاں قرآن مجید بنی اسرائیل کو مخاطب کرتا ہے, وہاں مطلب جو ہے ان کی دوسری اگر نسلوں کی طرف اشارہ کر کے دیکھا جائے تو قرآن مجید وہاں اے لوگوں اے بنی اسرائیل کا لفظ آتا ہے. جہاں یعقوب علیہ السلام کے دوسری نسلوں کی مطلب طرف اشارہ کیا جانا ہو تو وہاں پہ الذین اے بنی اسرائیل کہا گیا, مگر یہ مخصوص حصے کی طرف وہاں جہاں اشارہ کرنا ہو وہ الذین ہادو کا استعمال کیا گیا ہے. اب اس بات میں اسی بات کو آگے بڑھا کے دیکھا جائے تو آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے, ان یہودیوں سے کہو, کیا کہو, کہ اگر تمہیں گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو. یہاں لفظ چہیتے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. یہ چہیتے والی کیا مطلب جو ہے یہ کہانی ہے کہ یہ ہر وقت مطلب جو ہے چہیتے چہیتے پن کا آتا ہے, وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر مطلب جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو خدا کا چہیتا تصور کر لیا ہے, اور وہ مطلب جو ہے تصور ان کو ضم یہ تھا کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں. اسی وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ ہم انبیاء کی میراث ہیں, اور وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے مقرب ترین بندے ہیں, اس لیے ہماری نسل سے انبیاء کرام مبعوث ہوتے ہیں. کیونکہ بنی اسرائیل میں ایک لمبا حصہ دیکھا جائے تو وہاں مطلب جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام کی ایک لمبی سی مطلب جو ہے کڑی ہے جو سلسلہ وار چلتی ہوئی آ رہی ہے. وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں. اسی وجہ سے کل ہم نے جو تفصیلات مطلب جو ہے کلاس میں دیکھی تھی, یا اس سے پہلے ٹیوزڈے اینڈ وینسڈے کی کلاس میں ہم نے دیکھی تھی, انہوں نے جو کام کیا تھا وہ یہی ہے کہ غیر جو اسرائیلی لوگ ہیں اس کو وہ تذلیل اس حد تک کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ ذلیل ترین مطلب اقوام میں سے. اسی وجہ سے ہم نے واقعات میں بھی دیکھا تھا, وہ مطلب کہتے تھے کہ اگر مطلب اسرائیلی بیل اگر غیر اسرائیلی کے بیل جو کھیت سے اگر وہ کھا لے تو اس کے لیے کوئی مواخذہ نہیں ہے. اگر غیر اسرائیلی بیل اسرائیل کے مطلب جو ہے کھیت سے اگر کھا لے تو اس کو سزا دینا چاہیے, اسے تاوان دینا چاہیے. پھر اگر وہ اتنی مطلب جو ہے ہم تفصیل سے دیکھ چکے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی مر رہا ہے غیر اسرائیل تو یہ ساری قومیں انسان کی حد بھی نہیں ان کو مانی جاتی, بلکہ ان کو مر جانا چاہیے. اس حد تک وہ نفرت اپنی کتابوں میں سلیبس میں پڑھاتے تھے. اس وجہ سے کہا گیا کہ اگر کوئی ڈوب بھی رہا ہے تو اس کو بچانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, مگر اسرائیلی اگر ڈوب رہا ہے یا اسرائیلی اگر جرم میں پکڑا گیا ہے تو اپنے قانون میں نہیں بلکہ کسی مذہب کے دوسرے قوانین کے تحت اسے بچانا مقصود ہو تو اسے بچایا جا سکتا ہے اور بچانا چاہیے. اس وجہ سے وہ مختلف حربوں اور مختلف طریقوں سے اسرائیلیوں کو مطلب جو ہے بچانے کی, ان کو سیو کرنے کی اور ان کو مطلب جو ہے ہر طرح کی آرام و آسائش دینے کی حتی الامکان کوشش کرتے تھے. اس کی تفصیلات ہم نے پچھلی کلاسز میں ہم بہت تفصیل سے دیکھے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے کہ تم تو سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے مقرب ترین بندے بن گئے ہو اور بہت زیادہ چہیتے ہو, اس وجہ سے تمہیں ضم مطلب آ گیا ہے کہ ہم بھی مطلب جو ہے انبیاء کی میراث ہیں. اس بات کی تفصیل کو اگر دیکھا جائے تو سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین آیتوں کے ذریعے سے بتاتا ہے, کہتا ہے کہ یہودیوں کے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ وہ دعویٰ کرتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہودی ہو تو جنت میں جائیں گے اور عیسائی ہو تو جنت میں جائیں گے. یہ تمہارا دعویٰ ہے, یہ تمہارا ضم ہے, یہ تم اپنا جو ہے اپنا ایک گمان لے کر بیٹھے ہوئے ہو. پھر سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین دوسری طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے کہ ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے
ملے گی، اگر ہم کو سزا ملے گی بھی تو بس چند روزہ. یعنی وہ اتنا زم رکھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم سزا کے مستحق تو ہو ہی نہیں سکتے، ہم جہنم میں جانے والے لوگ ہیں ہی نہیں، بلکہ دوسرے جتنے اقوام دنیا میں موجود ہیں وہ سارے جہنمی ہیں. اور اسی زم میں وہ مطلب جو ہے اتنے غرور میں آ گئے تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر ہم دوزخ میں چلے بھی گئے تو پھر مطلب جو ہے وہ کیا ہے، چند روز کے لیے واپس، ہم تو مطلب جو ہے واپس آنے ہی والے ہیں. اس کی مزید تفصیل کے لیے مطلب جو ہے سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، وہ دعویٰ کرتے تھے. پھر مطلب جو ہے سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسے ہی کچھ دعوے ہیں خود یہودیوں کی اپنی کتابوں میں بھی ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے کہ یہ ہے وہ زم جو ان چہیتوں کو اپنے مطلب بارے میں اتنا مطلب گھمنڈ اور غرور اور اپنے اوپر بھروسہ کر کے رکھا ہے، اس کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ کر کے کہتا ہے کہ تم کہ اگر تمہیں گھمنڈ ہے، غرور ہے، تو باقی لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو، تو پھر مطلب جو ہے اللہ رب العالمین ان سے ایک تقاضا کر رہا ہے کہ اگر تم چہیتے ہو اللہ کے، تم واقعی مطلب جو ہے محبوب ہو، اللہ کے مقرب ترین بندے ہو، تو ٹھیک ہے، تمہاری ٹیسٹنگ یہ ہے کہ تمہیں مطلب جو ہے ایک شرط دی جاتی ہے، ایک مطلب طریقہ دیا جاتا ہے، پھر ہم اس ٹیسٹنگ کے ذریعے سے تمہیں دیکھتے ہیں. وہ ٹیسٹنگ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے بعد سے لے کر 8ویں مطلب جو ہے آیت تک مطلب جو ہے اس کو لے جا کر کھینچ کے بڑی تفصیل کے ساتھ کہتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو موت کی تمنا کرو، اگر تم چاہتے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے ذم میں سچے ہو. دوسرا کہا گیا لیکن اگر یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے جو ایک لوگ کر چکے ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. یعنی تفصیل کے ساتھ اس میں بتایا گیا کہ اے لوگوں جو چہیتے بننے کے دعوے دار ہو، مطلب جو ہے چیز ہم تمہارے لیے ٹیسٹ کر لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ تم موت کی تمنا کر لو، کہ موت تمنا کر لو، پھر مطلب ہم دیکھتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے بلکہ اس سے بھاگیں گے، اور مجھے معلوم ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بھاگ بھاگ کر کہاں جاؤ گے، آخر پکڑ کر تمہیں گھسیٹ کر میرے پاس آنا ہے، پھر اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹیسٹنگ کے لیے موت کی طرف اشارہ کیوں کیا گیا، کیوں کہا گیا کہ موت کی تمنا کرو؟ آخر وہ موت آخر ایسی کیا چیز ہے جس کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کر کے فرمایا کہ موت کی تمنا نہیں کریں گے؟ اس کی تفصیلات دیکھنا، یہاں رکنا، اس پر تدبر کرنا، اس پر غور و فکر کرنا میرے اور آپ کے ایمان کے لیے بھی ضرورت ہے، میرے اور آپ کے ایمان کی اصلاح کرنے کی بھی مطلب جو ہے یہاں پہ ضرورت ہوتی ہے. یہاں پہ رک کر ہم تفصیلات کی طرف جانتے ہوئے آگے بڑھیں گے. اللہ رب العالمین مطلب یہاں پہ موت کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے کہ موت مطلب جو ہے تمہیں کرنا چاہیے. کن کو کہا گیا؟ یہودیوں کے سلسلے میں کہا گیا. یہ مطلب جو ہے جو اشارہ کیا گیا ہے یہ قرآن مجید میں 2 بار مطلب یہودیوں کو مخاطب اس طرح کیا گیا ہے. ایک بار یہی سورہ جمعہ میں جو اس کے ساتھ مطلب کہا گیا کہ تم موت کی تمنا کرو. بالکل اسی طرح کا انداز اگر دیکھا جائے تو سورہ بقرہ میں بالکل مطلب جو ہے سیم انداز 94 سے 96 کی آیت میں بھی مطلب جو ہے ان یہودیوں کو مخاطب کر کے اسی طرح کا مطالبہ ان سے کیا گیا تھا. وہ آیت ہم کا اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھتے ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان سے کہو اگر آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے اللہ کے یہاں مخصوص ہے تو پھر تم موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے ان خیال میں سچے ہو. لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے، اور اپنے اس کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. بلکہ تم تمام انسانوں سے بڑھ کر حتیٰ کہ مشرکین سے بھی بڑھ کر ان کو کسی نہ کسی طرح جینے کا حریص پاؤ گے. ان میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہزاروں برس جیے، حالانکہ وہ لمبی عمر پائے تب بھی اسے یہ چیز عذاب سے نہیں بچا سکتی. ان کے سارے کرتوت اللہ کی نظر میں ہے. یعنی قرآن مجید میں یہودیوں کو 2 بار مطلب اسی انداز سے مخاطب کر کے ان سے مطالبہ کیا گیا کہ اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، اگر تم واقعی اللہ کے چہیتے ہو تو پھر مطلب جو ہے ذرا سا موت کی تمنا کر لو. تو موت کیا ہے؟ موت کی طرف ہم آگے بڑھ کے تھوڑی سی تفصیلات دیکھتے ہیں. موت کیا ہے؟ موت مطلب جو ہے
دیکھا جائے تو ایک مقررہ وقت پر دنیا سے رخصت ہو کر دوسری دنیا میں منتقل ہونا اور نامہ اعمال کے ساتھ اللہ رب العالمین کے پاس پیشگی کو موت کہا جاتا ہے۔ موت اس دنیا سے اس دنیا میں مطلب منتقل ہونا ایک موت کی مطلب جو ہے ایک شق ہے، ایک موت کا طریقہ کار ہے جس کے تحت انسان اپنے جسم کو فنا کر کے اپنے روح کے ساتھ عالم برزخ میں مطلب جو ہے پہنچ جاتا ہے، جسے موت کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ اشارہ کیا گیا کہ یہودیوں کا یہ حال ہے کہ موت کی تمنا کرو، یہ موت کی تمنا نہیں کرتے۔ اس کے لیے تفصیل ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کا موت کے سلسلے میں کیا مطلب جو ہے انداز رہا ہے، ان کا طریقہ کار کیا رہا ہے، اس کے پنے کو ذرا پلٹ کر مجھے اور آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے مقابلوں میں مومن مطلب جو ہے موت سے بالکل ڈرتا گھبراتا بالکل نہیں ہے۔ دنیا کی مختصر زندگی کو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ نازل کردہ ایک امتحان گاہ ہے جس میں مجھے مختصر یہاں پر رہنا ہے اور یہاں سے رخصت ہو کر اپنے نامہ اعمال کے ساتھ اللہ رب العالمین کے پاس پہنچنا ہے۔ وہاں جزا کے طور پر مجھے ابدی زندگی میسر آئے گی اور انعام کے طور پر مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین ایمانی و مومن کی جو حیثیت ہے وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو جنت النعیم عطا کی جائے گی، یہ ان کا تصور ہے۔ اسی تصور کے تحت اگر پنوں کے سیرت کو پلٹ کر دیکھا جائے تو صحابہ کرام کی زندگیاں میرے اور آپ کے سامنے آتی ہیں کہ وہاں پر بھی جنگیں ہوئی، وہاں پر بھی مختلف طریقے سے مظالم ڈھائے گئے اور مختلف طریقے سے اسلام کو کشمکش کا سامنا کرنا پڑا، مگر صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھا جائے تو وہ کبھی پیچھے ہٹنا، کبھی موت سے بھاگنا، آنا کانی کرنا، ٹال مٹول کرنا، اس چیز کو پسے پوچھ ڈال دینا اور احکام الہی سے منہ موڑنے کی انہوں نے کبھی کوشش نہیں کی۔ تاریخ کے پنے مطلب مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے ہمت دیتے ہیں اور مطلب جو ہے اشارے کر کے ان کی واقعات ہمارے سامنے لے آتے ہیں، اور وہ واقعات کی شکل میں دیکھا جائے تو ایک بڑے صحابی کا تذکرہ کیا جاتا ہے جسے خالد بن ولید کے نام سے میں اور آپ جانتے ہیں۔ یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے اپنی مطلب جو ہے تلوار کے بل بوتے پر میدان جنگ میں بڑا مطلب جو ہے وہ حاصل کیا تھا، یعنی ناموری حاصل کی تھی۔ ان کی زندگی میں میدان جنگ ہی میں گزری ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میرے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں گزرا جہاں پر زخم لگا ہو تلوار کا۔ وہ پوری کی پوری زندگی میدانی جو ہے عمل میں مطلب جو ہے برسر پیکار ہوتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ ان کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو یہ لڑے 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 مگر کبھی گھبرائے نہیں۔ اسی وجہ سے انہیں اللہ کے رسول کی طرف سے جو خطاب ملا وہ سیف اللہ کا خطاب ملا تھا، یعنی اللہ کی تلوار کے نام سے مطلب جو ہے انہیں لقب دیا گیا تھا۔ ان کی موت آئی تو موت کہاں آئی؟ بستر مرگ پر آئی، اور اپنے آخری بستر مرگ پر لیٹے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں چاہتا تھا کہ میدان جنگ میں شہید ہو جاؤں، میں چاہتا تھا کہ اللہ کے اس مطلب جو ہے خیر میں جہاد کرتے ہوئے میں شہید ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤں، مگر وہاں مجھے نہ موت نہیں آئی۔ میں کتنا بد نصیب تھا کہ مجھے موت آ رہی ہے تو اس بستر مرگ پر آ رہی ہے۔ یعنی انسان کبھی وہ مطلب جو ہے جو مومن ہے وہ کبھی موت سے گھبراتا نہیں ہے، چاہے وہ کتنے ہی مطلب جو ہے پہاڑوں کو ڈھا جائے اور کتنے ہی اقوام کو مطلب ڈھا جائے، وہ میدان عمل میں برسر پیکار ہوتا ہے اور موت سے گھبراتا نہیں ہے۔ پھر پنے کو دوسری طرف اور پلٹا کے دیکھا جائے تو تاریخ کے پنوں میں ایک اور نام نظر آتا ہے، وہ ہے ایک حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کا نام مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ یہ مطلب جو ہے اپنے جو کفر کے نتیجے میں جس زندگی میں تھے اس وقت بھی یہ اتنے ہی مطلب جو ہے مضبوط تھے، اور جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنا لوہا منوا لیا اور میدان جنگ میں مطلب جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پہلو با پہلو مطلب جو ہے چلتے ہوئے گزرتے ہوئے اور ساتھ دیتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ ایک واقعہ نظر سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، وہ ہے جنگ یرموک کا۔ وہ جنگ یرموک جو بڑی مطلب زبردست ہوئی تھی، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام وہاں پہ موجود تھے ان مطلب صحابہ کرام کے سلسلے میں جو ہے اعلان کیا تھا کہ تم موت پر مطلب جو ہے مجھ سے بیعت لے لو۔ یعنی یہ اتنی مطلب گھمسان کی لڑائی ہے اور اتنی خوفناک مطلب لڑائی ہے۔ اس وقت یہ صحابی تھے جو آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا، اور موت کی بیعت تھی کہ یہاں سے ہم واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے، ہم کامیاب ہوں گے۔ تو اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام
جب بھی مطلب ان کو پکارا گیا وہ موت سے گھبراتے نہیں، بلکہ اعلان مطلب جو ہے میدان عمل میں جو ہے چلتے پھرتے بھاگتے دوڑتے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ پنے کو اور مطلب جو ہے پلٹ کر دیکھا جائے تو ایک اور مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے، اور وہ ہے کوئی بڑے مطلب جو ہے ناموری کوئی نہیں ہے، بلکہ احد کا میدان ہے۔ ایک بدو وہاں سے گزر رہا ہے اور جنگ احد مطلب ہونے والی ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کے نیچے مطلب جو ہے وہ جنگ کے لیے سب کچھ تیار کر رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے۔ بدو حاضر ہو جاتا ہے، پوچھتا ہے کہ کیا یہ جنگ ہو رہی ہے، کیوں جنگ ہو رہی ہے؟ کہا گیا کہ اللہ رب العالمین کے مطلب جو ہے کہ غلبے کے لیے یہ جنگ ہو رہی ہے۔ اس وقت اس نے کہا کہ اس جنگ کے نتیجے میں کیا ملنے والا ہے؟ کہا کہ اس کے نتیجے میں جنت ملنے والی ہے۔ کہا کہ کیا میں کودوں اور جنگ کروں اور مر جاؤں تو کیا مجھے مطلب جنت ملے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ وہ مطلب جو ہے بدو ہاتھ میں کھجور لیے ہوئے کھڑا ہوا ہے، اور وہ کھجور مطلب جو ہے کھانے کے لیے سوچا کہ میں یہ کھجور کھاتا ہوا مطلب جو ہے کھڑا ہو جاؤں اور میرا وہ وقت ہے جو ختم ہو جائے، تو اس سے بہتر ہے کہ اس کو چھوڑوں اور کودوں اور لڑوں اور مروں اور اس کے بعد جنت النعیم میں داخل ہو جاؤں۔ کھجور کو پھینکا، میدان جنگ میں کود پڑا، شہید ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنتی ہو گیا ہے۔ یہ ہے وہ مومنین کا انداز کریمہ جو قرآن مجید بیان کرتا ہے، سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں۔ پھر اگر پلٹ کر دیکھا جائے تو ایک اور مطلب جو ہے صحابی کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جسے کہا جاتا ہے سعد الاسود کے نام سے مطلب جو ہے اس صحابی کو جانا جاتا ہے۔ اس صحابی کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ جو سعد تھے یہ بہت ہی زیادہ کالے مطلب تھے، اس وجہ سے ان کو کوئی مطلب جو ہے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ کالے تھے، اسی وجہ سے انہیں سعد الاسود کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب مطلب معلوم ہوا کہ ان کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرتا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدینے کی سب سے خوبصورت عورت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جاؤ وہاں پر جا کر اپنا پیغام دے دو۔ وہ ہچکچاتے ہوئے گئے، ان کے باپ نے انہیں دھتکار کر مطلب جو ہے بھگا دیا۔ اس وقت اس لڑکی نے اس مطلب جو ہے شخص کو دیکھا، یعنی سعد رضی اللہ عنہ کو دیکھا، تو اس نے خود مطلب جو ہے تقاضا کیا کہ میں ان سے شادی کروں گی۔ آخرکار شادی ہو گئی۔ شادی ہوئی تو جیسے ہی مطلب جو ہے جس دن شادی ہوئی اسی دن یہ اعلان آ گیا کہ جنگ کا نقارہ بج گیا اور صحابہ کرام کو جنگ کے لیے بلایا گیا۔ وہ اپنی رات بھی مطلب جو ہے اپنے دلہن کے ساتھ نہ منا سکے اور انہوں نے فوراً مطلب جو ہے جنگ کے لیے اپنا رخت سفر باندھا، جس خواہش کے لیے وہ زندگی بھر پریشان تھے کہ میں کالا ہوں اور میرے ساتھ کوئی شادی نہیں کرتا۔ سب سے خوبصورت عورت ان کی زوجہ بن کر آئی، مگر اس کی طرف انہوں نے اس جو ہے توجہ دینا، اس کے لیے ٹال مٹول کرنا انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ میدان جنگ میں کود پڑے، وہاں شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شہید کی مطلب جو ہے لاش کو لے جا کر میت کو تدفین کرنے لگے تو اپنا چہرہ مطلب جو ہے اس قبر کے پاس سے مطلب جو ہے گھمایا اور صحابہ کرام سے کہا کہ اللہ رب العالمین نے بہترین حوریں انہیں عطا کی ہیں، اس وجہ سے میں چہرے کو گھما رہا ہوں یا پھیر رہا ہوں۔ محترم و معزز خواتین، یہ ہے وہ انداز کریمہ جو ہمیں صفات کے مطلب جو ہے ان سیرت کی کتابوں میں مجھے اور آپ کو ملتا ہے کہ یہ ہے انداز مومنانہ جو قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ کبھی موت سے گھبراتے نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان کیا تو ہم نے دیکھا کہ جب بھی مطلب جو ہے اعلان کیا گیا تو وہاں تو بڑے سے بڑے تو دور مطلب شرکت کی بات ہے، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی وہاں پہ حاضر ہو جاتے تھے، آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتے کہ ہم بڑے ہیں، ہم جنگ میں مطلب ہمیں جانے کی اجازت دیجیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر انہیں مطلب جو ہے پکڑ کر علیحدہ کر لیا کرتے تھے۔ یہ انداز ہے مومنانہ مطلب جو ہے زندگی کے طور طریقوں کا۔ پھر اگر ہم دیکھیں گے تو ایک جنگ کے سلسلے میں کہا جاتا ہے، ایک صحابی ہیں جسے مطلب جو ہے حضرت عمرو بن حارث کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ صحابی لنگڑے تھے، انہیں مطلب جو ہے پیر میں لنگڑاہٹ تھی، اس وجہ سے وہ سیدھی طریقے سے چل نہیں پاتے تھے۔ آپ کے 4 بیٹے تھے، تاریخ کے پنے بتاتے ہیں جنگ کا نقارہ بج گیا تھا۔ اس وقت مسلمانوں میں جو بہت زیادہ کم لوگ تھے تو اس وقت یہ لنگڑتے ہوئے آتے ہیں اور فوج میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چاروں بیٹا حاضر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابا جان آپ مطلب اس جنگ میں کیوں شریک ہو رہے ہیں؟ آپ کے پیر کی لنگڑاہٹ کی وجہ سے آپ صحیح طریقے سے جنگ نہیں کر پائیں گے، ہم آپ کے بدل ہم جنگ کرنے کے لیے چاروں کے چاروں جائیں گے، اور یقین جانیے
کہ ہم سینے پر مطلب جو ہے تلوار کے زخم سہیں گے، مگر مطلب جو ہے کبھی مطلب جو ہے کیا بخیلی کے بل بوتے پر پیچھے سے بزدلانہ حملہ کبھی اپنے اوپر نہیں وارد کریں گے۔ انہوں نے اپنے باپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس وقت اس باپ کا، اس لنگڑے باپ کا، اس لنگڑے صحابی کا جو جواب تھا میری اور آپ کی زندگیوں کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں مطلب جو ہے اس وقت مطلب جو ہے پیر سے معذور ضرور ہوں، میں وہ مطلب جو ہے نہیں کر پاتا جو ایک طاقتور اور دونوں پیروں والا شخص کر سکتا ہے، مگر اس مطلب جو ہے فوج کے اندر فوج کو زیادہ تعداد بتانے کے لیے میری ایک اکائی بھی کافی ہے۔ میں اس کو مطلب جو ہے زیادہ دکھانے کے لیے، کفار کی آنکھوں میں دھوکہ ڈالنے کے لیے صحیح میں جنگ میں شریک ہو جاؤں گا۔ وہ جنگ میں شریک ہوئے، کیونکہ لنگڑے تھے، جنگ مطلب صحیح طریقے سے نہ کر پاتے تھے، اس وجہ سے شہید ہو گئے۔ یہ ہے انداز کریمہ۔ اسی وجہ سے قرآن مجید ایسے لوگوں کے سلسلے میں کہتا ہے کہ وہ مطلب جو ہے اگر ایک ہے تو 10 پر بھاری ہے، 10 ہے تو 100 پر بھاری ہے، اور 100 ہیں تو وہ 1000 پہ بھاری ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو موت سے گھبراتے نہیں ہیں، پریشان نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں ہی کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے مطلب جو ہے بشارتیں دی ہیں۔ ایسے شہداء کے سلسلے میں ہی کہا گیا کہ انہیں مطلب جو ہے مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اللہ رب العالمین یہ پوری ہسٹری مختلف طریقوں سے جو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، ان یہودیوں کی طرف اشارہ کر کے ذرا اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کے دیکھو کہ تم مطلب جو ہے کیا ان کی طرح اپنی زندگیوں کو لگا سکتے ہو؟ کیا ان کی طرح تم موت سے بغیر گھبرائے ہوئے مطلب جو ہے اپنی موت کو گلے میں ڈال لیتے ہو؟ کیا تم ان جنگوں کے سلسلے میں جو تم جنگیں لڑتے ہو، کیا تمہاری یہ تاریخ رہی ہے کہ تم مطلب جو ہے جنگوں سے مطلب جو ہے ڈرے بغیر، موت سے ڈرے بغیر تم علل اعلان مطلب جو ہے مقابلے پر آئے ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مطلب جو ہے کیا ہے، تم ڈرنے والے، گھبرانے والے، پریشان ہونے والے لوگ ہو۔ تمہارے لیے مطلب جو ہے موت بڑی مطلب اہم ترین شے ہے۔ محترم و معزز خواتین، موت کے سلسلے میں قرآن مجید میں مختلف انداز میں مختلف باتیں میرے اور آپ کے سامنے آئی ہیں۔ قرآن مجید موت کے سلسلے میں کہتا ہے سورہ واقعہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، تو جب مرنے والوں کی جان کنی تک پہنچ جاتی ہے تو تم آنکھیں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، مگر تم کو نظر نہیں آتے۔ پھر وہ مرنے والا اپنے مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے، اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہے تو اس کا استقبال یوں کیا جاتا ہے کہ سلام ہے تجھے، تو اصحاب یمین میں سے ہے، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی تواضع اس کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں جھونکے جانے والا عذاب ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین موت کے سلسلے میں کہتا ہے کہ تم جو پریشان ہوتے ہو، موت کی حقیقت اصل میں یہ ہے کہ جب موت مطلب آ جاتی ہے تو کوئی نمبر 1 چیز اسے بچانے والا کوئی نہیں ہوتا، چاہے کتنے ہی عزیز ترین ہو، چاہے کتنے ہی پیسے والے ہوں، اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ دوسری مطلب چیز بتائی گئی کہ اگر مطلب جو ہے وہ اللہ کا مقرب ترین بندہ ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے سلام کے ساتھ اسے تواضع کی جائے گی اور آسمان کی طرف لے کر اٹھا جائے گا، اور اگر وہ مقرب ترین بندہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس پر کھولتا ہوا پانی مطلب جو ہے ڈالا جائے گا۔ موت کے لیے مزید تفصیلات جاننا بھی مجھے ضرورت ہے، اس لیے کہ آخر یہ لوگ کیوں موت سے گھبرانے والے لوگ ہیں، کیوں مطلب جو ہے موت سے ڈرتے ہیں، اور مومن کیوں مطلب جو ہے موت سے گھبراتا نہیں ہے، مجھے اور آپ کو جاننا چاہیے، اور اپنی زندگیوں میں موت سے گھبرائے بغیر ہم ایسی موت کی تمنا ہمیں مجھے آپ کرنا چاہیے، اور ایسی موت کی تیاری کر کے رکھنا چاہیے جو اللہ کے مقرب ترین بندے بن کر اللہ کے دربار میں اور آپ حاضر ہو جائیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ آل عمران میں 108 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اس موت کے ہی کے سلسلے میں، کہتا ہے کہ موت کی حقیقت اصل میں ہے کیا چیز۔ پہلی چیز کہی گئی کہ موت جب آتی ہے تو پھر مطلب جو ہے کوئی اسے بچا نہیں سکتا، جو اب مطلب دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو خود گھر میں گھس کر بیٹھے تھے اور اپنے بھائیوں سے کہتے تھے کہ اگر ہماری بات مانتے تو مارے نہ جاتے۔ آپ کہہ دو کہ اپنے اوپر سے موت کو ہٹا کر بتا دیں اگر تم سچے ہو۔ یعنی موت
ایک ایسی حقیقت ہے جو انسانوں کو کھینچ کر لے جاتی ہے، اپنے جو مقررہ وقت پر اترتی ہے اور موت کا فرشتہ اسے گھسیٹ کر لے جاتا ہے، نہ ایک لمحہ ادھر ہوتا ہے نہ ایک لمحہ ادھر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ موت مطلب جو ہے اپنے گھروں میں بیٹھو، جنگوں میں نہ جاؤ، ہم مطلب جو ہے فلاں فلاں کام نہ کرتے تو موت مطلب نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، اگر ذرا موت اگر کو بچا سکتے ہو، اسے روک سکتے ہو تو بچا کر دکھاؤ، کوئی ہے جو اس کو مطلب جو ہے بچا کر دکھا سکے۔ موت کی زندگی کا آپ اپنی زندگیوں میں جائزہ لے کر دیکھیں تو کیسے کیسے مطلب جو ہے ایسے موقع آتے ہیں جو ہمارے ہاتھوں میں اپنے پیاروں کی جانیں نکل جاتی ہیں، اپنی گودوں میں مطلب جو ہے پیاروں کی جانیں نکل جاتی ہیں، اور اپنے مطلب جو ہے سینوں پر لٹکائے ہوئے اپنے مطلب جو ہے پیاروں کی جو ہے روح آسمان پر پرواز کر جاتی ہے۔ اپنی زندگیوں میں اگر اپنے جائزہ لے کر دیکھا ہوگا تو واقعتاً محسوس کیا ہوگا، میں نے اپنے مطلب جو ہے باپ کو دیکھا ہے، اس باپ کے پاس میں مطلب اپنے ابا جان کے پاس موجود تھی، اپنے اطراف میں تینوں بہنیں بھائی سب کچھ بیٹھے ہوئے تھے اور ہم دیکھ رہے تھے، ہمیں پتہ بھی نہ چلا کہ ہمارے درمیان ہی سے ابا جان آسمان کی طرف اٹھ کر چلے گئے اور ہمیں پتہ ہی نہ چلا۔ زندگی ایک ایسی حقیقت ہے، نہ موت کو روکا جا سکتا ہے نہ موت کو پکڑا جا سکتا ہے۔ موت منتقلی ہے جو انسان کو جس وقت مقررہ کے تحت اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے کھینچ کر گھسیٹ کر لے جاتی ہے، اسی کی طرف آیات کریمہ مجھے اور آپ کو اشارہ کر کے ارشاد فرماتے ہیں اور درس دینا چاہتے ہیں اور سبق دینا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف قرآن مجید میں اسی موت کے سلسلے میں کہا گیا کہ جہاں بھی تم رہو گے موت ہر حال میں تم کو آ کر پکڑے گی، اگر مضبوط قلعوں میں بھی مضبوط رہو گے تب بھی موت سے بچ نہیں سکو گے۔ یعنی واضح طور پہ فرمایا کہ موت مطلب جو ہے بڑے بڑے قلعوں کو تک مطلب جو ہے توڑ کر رکھ دیتی ہے، تو پھر کون سی ایسی جگہ ہے جہاں سے بچا جا سکے؟ سائنسدانوں نے کوشش کی، کئی بار آپ کو بتا چکی، لوگوں نے موت کو مطلب جو ہے دیکھنے کے لیے، روح کو دیکھنے کے لیے بڑے بڑے ڈوم بنائے، لوگوں کو رکھا جو مرگ اور موت کے مطلب جو ہے آخری سٹیج پر پہنچ چکے تھے۔ سائنس کے مطلب مختلف تجربات ہمیں بتاتے ہیں ڈوم پھٹ گیا، روح نکل گئی، ڈاکٹرز مطلب جو ہے اس روح کو مطلب جو ہے پکڑ نہ سکے۔ موت ہے حقیقت، اور وہ کیسے آتی ہے، کیسے کھینچ لے جاتی ہے، کسی کو مطلب جو ہے اس کا اندازہ نہیں ہے۔ آیات کریمہ مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے کہتے ہیں یہ ہے موت، ذرا پکڑ کے تو دکھاؤ۔ پھر اس موت کے سلسلے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، کہتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 100 میں فرماتا ہے کہ جو کوئی وطن چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل پڑا وہ زمین میں گنجائش کے بڑے موقع پائے گا، اور جو کوئی اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف چل پڑا پھر راستے میں اسے موت آ پکڑے تب بھی اس کا اجر اللہ کی طرف ہے، اور اللہ تو بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ موت تو آنی لازمن ہے، ہر جگہ آئے گی اور اپنے وقت مقررہ پر کھینچ کر تمہیں اللہ کے دربار میں لے جا کر پہنچا دے گی۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا اگر موت کا شکار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا اجر میرے ذمے ہے اور اسے میں بہترین اجر دینے والا اور بخشنے والا ہوں۔ پھر اسی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اللہ رب العالمین اسی موت کے سلسلے میں ارشاد فرماتا ہے، کہتا ہے کہ ایسا ہوا نہیں کہ لیکن اگر ایسا ہو جاتا تو پھر ہم تم کو دنیا میں دگنی سزا دیتے اور موت کے بعد بھی دگنی سزا دیتے، پھر آپ ہمارے مقابلے میں اپنے لیے کسی کو مددگار نہیں پا سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ موت کو کبھی روکا نہیں گیا ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کسی نے موت کو روکا نہیں ہے، اگر ہم تمہیں سزا دینا چاہتے تو اس دنیا میں بھی دگنی سزا ہم دینے کے کا استطاعت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، بل بوتا رکھتے ہیں، تمہیں یہاں پر بھی سزا دے دیتے اور موت کے ساتھ گھسیٹ کر لے جا کر تمہیں مطلب جو ہے وہ بھی سزا دیتے جس کی مطلب جو ہے طاقت ہم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ واضح طور پہ کہتے ہوئے مزید کہتا ہے کہ جب موت وارد ہوتی ہے تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب فرشتے جان نکالنے کو اس کے منہ اور پیٹھ پر چوٹ لگا کر مارتے ہوں گے تو اس وقت ان کی کیسی درگت ہوتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب سزاوار مطلب جو ہے میت ہمارے سامنے آتی ہے، جب سزاوار روح ہمارے سامنے آتی ہے، گناہوں میں ملوث روح آتی ہے تو
تو جیسا کہ ہم آیتوں میں اس سے پہلے کی پڑھ چکے کہ وہاں پر فرشتے اس کی جب روح کو نکالنے لگ جاتے ہیں تو اس کی کیفیات ہی ہوتی ہیں کہ وہ جسم سے نکل نہیں پاتی، تو اس کے پیٹوں پر اور اس کے منہ پر مطلب جو ہے کیا لگایا جاتا ہے، چوٹ لگائی جاتی ہے، ماری جاتی ہے، اور اسے کھینچ کر مطلب جو ہے اس کی درگت بنا کر اس کی روح مطلب جو ہے لے کر ہم آسمان کی طرف ضرور مطلب جو ہے کیا کرتے ہیں، پرواز کر گزرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین اس مزید موت کے سلسلے میں تفصیلات بتاتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ نساء ہی میں مطلب فرماتا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 18 میں فرماتا ہے، اس کی توبہ ہرگز توبہ نہیں کہلاتی جو برے کام کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے سامنے موت موجود ہوتی ہے تو کہنے لگتے ہیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، ان سب کے لیے ہم نے دکھ کی مار تیار کر رکھی ہے۔ اس میں تفصیل کے ساتھ بتایا گیا کہ موت کی زندگی جو مطلب جو ہے یقینی ہے، جب ان پر وارد ہوتی ہے تو ان کی توبہ آخری سکرات کے عالم کے دوران میں یا آخری وقت میں اگر وہ توبہ کرنے شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم اس کی توبہ کو قبول نہیں کرتے، بلکہ اسے گھسیٹ کر لے جا کر اس جہنم کی دہتی ہوئی آگ کے سامنے لے جا کر پھینک دیتے ہیں۔ یہ موت ایک حقیقت ہے، اس موت کا سامنا ہر انسان کو، ہر متنفس کو کرنا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ان یہودیوں کے لیے بھی ہے، کہا گیا کہ یہ یہودی ہیں، یہودیوں کا یہ حال ہے کہ تم موت کی تمنا کرو، یہ موت سے اسی وجہ سے گھبراتے ہیں، اسی وجہ سے ڈرتے ہیں، اسی وجہ سے موت کی تمنا نہیں کرتے، اور یہ مطلب جو ہے ان کے کرتوت، کیونکہ ان کی اپنی زندگیوں میں انہیں معلوم ہے کہ ان کے کرتوت کیا ہے، یہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے اس مطلب جو ہے احکام و ہدایت اور نصیحتوں کو ماننے سے انکار کرنے والے لوگ ہیں، یہ مطلب روح گردانی کرنے والے لوگ ہیں، یہ سرکشی اختیار کرنے والے لوگ ہیں، اس وجہ سے ان کا یہ حال ہے کہ موت سے گھبراتے ہیں۔ اسی وجہ سے آیتوں کے ذریعے درمیان میں کہا گیا کہ یہ لمبی لمبی عمر جینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لمبی عمریں تمہیں عذاب الہی سے بچا سکتی ہیں؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، بلکہ گھسیٹ کر جہنم کی دہتی ہوئی آگ کا ٹھکانہ لازماً بننا ہے، اور اللہ کے حضور لازماً مطلب جو ہے تمہیں حاضر ہونا ہے، اس کا خیال تمہیں نہیں آتا؟ یہ کہہ کہ اللہ رب العالمین ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے جو ظلم کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو جبرن مطلب جو ہے غلط کاموں پر اکساتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں اور دنیا میں فساد فی الارض مطلب جو ہے رونما کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے کہو، جس موت سے تم بھاگتے ہو، ڈر کر بھاگتے ہو، پریشان ہو کے بھاگتے ہو، اس سے بچنا چاہتے ہو، فرمایا کہ وہ تمہیں آ کر رہے گی۔ آیتیں تفصیل کے ساتھ آئی کہ موت کس کس طرح سے مطلب جو ہے پنجے میں پکڑ لے گی اور کس طرح سے انہیں دبوچ کر مطلب جو ہے لے جا کر اللہ کے رب العالمین کے سامنے لے جا کر پٹک دے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ پھر فرمایا کہ جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے آ رہے ہو۔ کہا گیا کہ پہلی چیز گھسیٹ کر لے جا کر اللہ رب العالمین کے سامنے لے جا کر تمہیں مطلب جو ہے ڈال دے گی۔ دوسری طرف فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ وہاں پر پہنچنے کے بعد اللہ رب العالمین کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ایسا مطلب جو ہے کوئی پیمانہ نہیں ہے جس کے بدولت آپ کو جان سکے، نہیں، بلکہ وہ ایسے ایسے طریقوں کے ذریعے سے جانتا ہے۔ نمبر 1، فرشتوں کے ذریعے سے تمہارا ایک ایک لفظ بھی لکھا جا رہا ہے۔ نمبر 2، جس زمین پہ چلتے ہو، جس چیزوں سے مطلب جو ہے وہاں سے گزر جاتے ہو، ہر چیز مطلب جو ہے وہ نوٹ کر رہی ہے، اور اللہ رب العالمین قیامت میں سب کو مطلب جو ہے زبان عطا کرے گا اور سب بولنے لگ جائیں گے اور سب مطلب جو ہے ظاہر کریں گے کہ تم اس دنیا میں کیا کچھ کر کے آئے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تب میں بتا دوں گا کہ تم مطلب جو ہے دنیا میں کیا کچھ کر آئے ہو اور کیا کچھ نہیں کر کے آئے ہو۔ محترم و معزز خواتین، یہ تفصیلات مطلب اللہ رب العالمین نے آیتوں کے ذریعے سے بتائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کریمہ کے ذریعے سے بھی بہت ساری باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے لے آئی ہیں، اس کو بھی ایک نظر دیکھتے ہوئے آگے بڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب موت مطلب جو وارد ہوتی ہے، تو کہا کہ جب موت وارد ہوتی ہے تو اس وقت مطلب جو ہے انسانوں کے اوپر سے آنکھوں کے پردے چھٹ جاتے ہیں۔ جب چھٹ جاتے ہیں تو انہیں وہ سب کچھ نظر آنے لگتا ہے جو اس وقت صرف مطلب جو ہے واقعات کی شکل میں بتایا جاتا ہے، کتابوں میں محفوظ ہے اور پھر مطلب جو ہے الفاظ میں محفوظ ہے، وہ ساری باتیں، وہ سارے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت مطلب جو ہے فرشتے
فرشتے نازل ہوتے ہیں. کہا گیا کہ اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ جہاں تک حد نظر پہنچ سکتی ہے وہاں تک سفید پوش مطلب جو ہے بیٹھے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب وہ آتے ہیں تو اس وقت ملک الموت حاضر ہو جاتے ہیں, اور ملک الموت مطلب جو ہے خوبصورت شکل کے ساتھ مطلب جو ہے اس دنیا میں وارد ہوتے ہیں. وہ اپنے ساتھ جنت کا کفن لیے ہوئے آتے ہیں. اس کفن میں خوشبو ہوتی ہے. خوشبو کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں سب سے اچھی مشک کی جتنی اچھی مطلب جو ہے خوشبو ہے اس سے زیادہ خوشبو مطلب جو ہے بہترین قسم کی خوشبو ہوگی وہ اس کفن کے ساتھ لیے ہوئے آئیں گے, اور مطلب جو ہے اس کے سرہانے جا کے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے نفس مطمئنہ چل مطلب جو ارجعی یعنی چل جنت کی طرف. اسے مطلب جو ہے اشارہ کریں گے اور وہ مطلب جو ہے اپنے جسم سے ایسے نکلے گی جیسے دودھ میں بال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اس طرح سے وہ نکل پڑے گی اور ان کے ساتھ آسمان کی طرف روانہ ہو جائے گی, اور سارے فرشتے جو حد نظر تک مطلب بیٹھے ہوئے تھے وہ ہاتھوں ہاتھ اس روح کو لیں گے اور اسے مطلب جو ہے آسمان تک لے جائیں گے. آسمان مطلب جو ہے 1 2 3 4 5 6 7 آسمان تک اسے لیتے ہوئے چلیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر جگہ اسے سلام سے مطلب جو ہے اس کا استقبال کیا جائے گا, اور جب آسمان پہ پہنچیں گے تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائے گا کہ جاؤ اسے دنیا ہی کی طرف اسے بھیج دو اور اسے روح محفوظ یعنی علیین میں مطلب جو ہے اسے بند کر دو اور اسے واپس اس کی روح کو اس کے جسم میں ڈال دو. پھر جو روح کو جس کے جسم میں ڈال دیا جائے گا منکر نکیر اس کے پاس آئیں گے, سوال و جواب اس سے کریں گے. 3 سوالات ہوں گے کہ مطلب جو ہے پہلا سوال ہوگا کہ تیرا نام کیا ہے, پھر دوسرا مطلب جو ہے سوال ہوگا کہ تیرا دین کیا ہے, پھر مطلب جو ہے اس میں ہوگا تیرے یہ جو شکل بتائی جائے گی, پھر اسے کہا جائے گا کہ یہ کون ہے. اس وقت تو کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو یہ ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں. اس طرح کے سوالات اس سے کیے جائیں گے. پھر اس کے پاس مطلب جو ہے جنت مطلب جو ہے کھول دی جائے گی اور اسے آرام دہ بستر کی مطلب جو ہے خوشخبریاں اور خوشبو دے کر وہاں سے رخصت کیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو روح مطلب جو ہے بد کردار ہوگی اس کا مطلب جو ہے اختتام کیسا ہوگا. کہا کہ اس وقت مطلب جو ہے فرشتے نازل ہوں گے اور وہ جو اتنے کالے کالے کپڑوں میں ہوں گے حد نظر تک نظر آئیں گے, اور وہ گھبرایا ہوا شخص ہوگا, اور جو ملک الموت ہے وہ کالے کپڑوں میں ملبس ہو کر اس دنیا میں وارد ہوں گے اور اس کی روح مطلب جو ہے نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھائیں گے. وہ ڈر کر جسم میں ادھر ادھر روح بھاگتی رہے گی اور اسے کھینچ کر نکالا جائے گا. اتنی بے دردی سے نکالا جائے گا جس طرح سے کانٹے پر ململ کا کپڑا ڈال کے کھینچا جاتا ہے, اس طرح بے دردی سے وہ نکل آئیں گی اور اسے آسمان کی طرف لے جایا جائے گا. تو اس کا جو کفن ہوگا وہ بدبودار ہوگا. 7 آسمان تک اسے لے جایا جائے گا اور سارے مطلب طرف بھی جو فرشتے اور جو مطلب جو ہے راستے میں ملیں گے وہ سب لوگ ہے جو اسے فلاں مطلب جو ہے نام سے مخاطب کریں گے, کہیں گے کہ اے بدبخت روح کون سی روح کو مطلب جو ہے آپ لے کے آئے ہیں. اور اسے پھر مطلب جو ہے جب خبر میں ڈال دیا جائے گا وہاں خبر کی کیفیت بتائے گی کہ اسے جو سوال کیا جائے گا مجھے تو معلوم نہیں ہے, مجھے تو معلوم نہیں ہے, مجھے تو معلوم نہیں ہے وہ کہے گا. اور اس وقت جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جائے گا اور جہنم مطلب جو ہے اسے وارد کر دیا جائے گا. احادیث کریمہ میں تفصیل بتاتے ہوئے اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے تھے اور زار و خطار رو پڑے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے مخاطب ہو کے خبر مطلب جو ہے پہلی امتحان گاہ ہے, جو اس میں کامیاب ہوا وہ سارے منازل میں کامیاب ہو گیا, جو اس میں ناکام ہوا وہ سب جگہ ناکام ہونا مراد ہوا. اسی وجہ سے یہودی مطلب جو ہے اس موت سے گھبراتے ہیں, اس موت سے ڈرتے ہیں, مگر مومن جو ایمان لاتا ہے وہ کبھی ڈرتا نہیں ہے, کبھی پریشان نہیں ہوتا, بلکہ ہمت کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے, کیونکہ وہ نامہ اعمال اپنے لیے اس مطلب جو ہے رب العالمین کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق مرتب کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کریمہ میں یہ بھی مطلب جو ہے بیان فرمایا کہ جب مومن بندہ مدفون کر دیا جاتا ہے تو اس کی خبر کہتی ہے, یعنی وہ کہتی ہے کہ تو اس دنیا کے اوپر اگر وہ اچھی روح ہے کہتی ہے کہ اس دنیا کے اندر چلنے والا تو میرے پیٹھ کے اوپر چلنے والا واحد شخص ہے جس سے میں تجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں, تو آج میرے مطلب جو ہے اندر آ گیا ہے, میرے قبضے میں آ گیا ہے, دیکھ میں تیرے ساتھ کیا
کرتی ہوں. یہ خوشی کے ساتھ وہ اپنی وسعت کو بڑھا دیتی ہے, اتنی وسعت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے حد نظر جہاں تک بڑھ سکتی ہے اس کی روح کو جو وہ نظر آتی ہے کہ وہ اتنی وسیع کر دی جاتی ہے. جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ اسے وہاں پہ آرام دہ مطلب جو ہے کمرے کی شکل میں اسے آرام کرنے کی تلقین کرتی ہے. مگر وہی زمین کے سلسلے میں کہا گیا اگر وہ بد روح ہے, اگر گنہگار روح ہے, تو وہ کہا گیا کہ جب وہ مدفون کر دی جاتی ہے تو کہتی ہے کہ میرے پیٹھ پر چلنے والی تو پہلی وہ روح تھی جس سے میں سب سے زیادہ نفرت کرتی, اب تو آج میرے قبضے میں آئی ہے, اب تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر رو پڑے اور کہنے لگے کہ زمین مطلب جو ہے تنگ ہونا شروع ہو جائے گی, اتنی تنگ ہوگی کہ جس طرح انگلیاں دوسری انگلیوں میں اس طرح پیوست ہو جائیں تو جس طرح کیفیت ہو کے مطلب جو ہے اس کی پھسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں اس طرح اس کی پھسلیاں ٹوٹ جائیں گی اور وہاں پہ کراہتا رکھ جائے گا اور اسے دن رات مطلب جو ہے اس طرح وہ زمین اسے پستی رہے گی. کہا کہ یہ ہے موت کی وہ کیفیت جو اس پہلی منزل میں جو بدگار روح ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ طے ہوتا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں مزید باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے اس موت کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ اسلام میں پھر مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک صحابی تھے, اس کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہ کاتب تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. انہوں نے کتابت میں غلطیاں کی اور پھر مطلب جو ہے انہوں نے کتابت میں غلطیاں نہیں بلکہ وہ مطلب جو ہے مرتد ہو گئے تھے, اسلام سے پھر گئے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بد دعا دی تھی. ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ قبرستان میں صحابہ کرام ایک بار پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو مر گیا تھا وہ قبر سے باہر پڑا ہوا ہے. کے اس مطلب چوکیدار کے پاس کہا کہ اس کی میت کو باہر کیوں مطلب ڈالا گیا ہے, اسے قبر میں کیوں نہیں ڈالا جاتا. تو اس نے کہا کہ ہم کیا بتائیں کہ ماجرا یہ ہے کہ اس میت کو ہم جتنی بار مطلب جو ہے اندر قبر میں ڈالتے ہیں زمین اٹھا کر اسے باہر پھینک دیتی ہے. موت کی کیفیت یہ کہ جسم کو زمین قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہے. احادیث کریمہ کے ذریعے سے یہ بھی پتا چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت سے فرمایا حدیث مبارکہ میں کہا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ مطلب جو ہے جو جہنم ہے جو جنت ہے اس کے سامنے وارد کر دیا جاتا ہے, اور جو اگر جہنمی ہے تو دن میں 2 بار جہنم اس کے سامنے لے آئی جاتی ہے اور اسے دکھایا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے, یہ تیرا ٹھکانہ ہے, یہ تیرا ٹھکانہ ہے. اگر وہ جنتی ہے تو جنت کو 2 بار مطلب جو ہے صبح و شام اس کے سامنے لایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ تیرا یہ ٹھکانہ ہے, تیرا یہ ٹھکانہ ہے, تیرا یہ ٹھکانہ ہے. یعنی وہاں پر مطلب جو ہے چین کی زندگی بھی نہیں ہے. شاعر کہتا ہے ہم تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. موت کی کیفیات بڑی عجیب قسم کی ہے. محترم و معزز خواتین, آج ہم یہاں پر اس کو روک لیتے ہیں. مزید تھوڑی اور تفصیلات کے ساتھ ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں, کیونکہ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے, ہم مطلب جو ہے مزید تفصیلات کے ساتھ ہم اس کو آگے مطلب جو ہے لے جا کر پھر اس کا اختتام کریں گے. موت ایک ایسی برحق حقیقت ہے, اس حقیقت کی طرف اشارہ اللہ رب العالمین میں جو ہے آپ کو کرتا ہے کہ ایسی موت کی تمنا ایک مومن ہی کر سکتا ہے. موت جو قبر کی کال کوٹری کے ساتھ شروع ہوتی ہے, یہ کال کوٹری مومن روح کے لیے مطلب جو ہے آرام دہ ہے, مگر ایک کافر, ایک مشرک اور ایک سرکش مطلب روح اور گنہگار روح کے لیے وہ ایک گلے کا پھندا ہے. نہ انسان جی سکتا ہے نہ انسان مر سکتا ہے. اسی خبر کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں کامیاب ہو جاؤ, اسی میں تمہاری بہتری ہے, اور جو اس میں ناکام ہو گیا وہ ساری منزلوں میں نامراد ہو جائے گا. اسی کے سلسلے میں اسی آیت میں اشارہ کیا گیا. یہ مطلب جو ہے یہودی اسی وجہ سے گھبراتے ہیں, اسی وجہ سے ڈرتے ہیں, اسی وجہ سے ان کے سامنے یہ شرط رکھی گئی کہ تم موت کی تمنا تو کرو, دیکھو تو صحیح تم اس موت کے تمنا میں کامیاب ہوتے ہو یا ناکام ہوتے ہو. جو شخص موت کی مطلب تمنا کر سکتا ہے, کیونکہ وہ اگلی منزل جہاں سے انسان کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے, اور جہاں سے پروانہ یا تو ناکامی کا ملے گا یا تو مطلب جو ہے پروانہ اجر کی شکل میں جنت النعیم کی شکل میں مجھے اور آپ کو ملے گا. اس خبر کی کال کوٹری میں اپنے آپ کو, اپنی خبر کو منور کرنا,
اس کال کوٹری کو اپنی مطلب طریقے سے مزین کرنا اور اس کے مطابق اللہ کے مطلوبہ صفات کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال کر اس قبر کی کال کوٹری میں وسعت پیدا کرنا اور اس میں اس کیڑے مکوڑوں کی جگہوں میں ہمیں مطلب جو ہے آرام دہ کوٹری بنانا، وہ میرا اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ کیا دعا ہے؟ کہا گیا کہ عائشہ ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ پوچھا کون ہلاک ہو گیا؟ کہا کہ اگر اللہ رب العالمین کسی کا نامہ اعمال لے اور اسے مطلب جو ہے وہ ایسے دیکھ کر ایک ایک پنے پر اگر نظر ثانی کرنا شروع کر دے، وہ ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ وہ شخص مطلب جو ہے کامیاب ہو گیا جو مطلب جو ہے جس کا نامہ اعمال اللہ رب العالمین لے، اسے صرف ایسا دیکھے اور کہے کہ جا اور وہ جنت میں داخل ہو جائے، وہ کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ میری اور آپ کی خواہش بھی یہی ہے۔ آیت میں تو یہودیوں کو کہا گیا، ہم ان سے ہٹ کر اپنی زندگی کا جائزہ لے کے دیکھیں کہ میں اور آپ چاہتے ہیں کہ میرا اختتام اور آپ کا اختتام اچھا ہو جائے۔ میں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ کال کوٹری لازماً چاہو نہ چاہو، دل چاہے نہ چاہے، اس کال کوٹری میں مجھے بھی جانا ہے اور آپ کو بھی جانا ہے، اور کب جانا ہے، کون سا لمحہ ہے، وہ کوئی مقررہ نہیں ہے۔ کھاتے ہوئے ہیں تب بھی پکڑے گا، چل رہے ہیں تب بھی پکڑے گا، سو رہے ہیں تب بھی پکڑے گا، کورونا وائرس آئے تب بھی پکڑے گا، کورونا وائرس نہ آئے تب بھی پکڑے گا۔ آسمان پہ اڑ رہے ہیں تب بھی آئے گا، زمین پہ چل رہے ہیں تب بھی آئے گا، مگر آنا تو ضرور ہے۔ تو کیا ہم اپنے ساتھ اپنی کال کوٹری کو مزین کرنے والے اعمال مطلب تیار کر چکے ہیں؟ جہاں ہم مطلب جو ہے ایئر کنڈیشن مطلب ہوگا، وہاں پر مطلب جو ہے قالین ہوگا، وہاں پر مطلب جو ہے بہترین لائٹس ہوں گے، وہاں پہ آرام دہ مطلب جو ہے جس چیز کے لیے ہم دنیا میں بھٹک بھٹک کر مطلب جو ہے پیسہ جمع کر کے اپنے گھر کو تیار کرتے ہیں، کیا اس گھر کی تیاری کے لیے میں نے اور آپ نے کام کیا ہے؟ کیا اس کو مزین کرنے کے لیے اپنی اور آپ کی کوششیں کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو پھر اس آیت کی روح سے ہم گھبرانے والے وہ لوگ نہیں ہیں جس کی مطلب تاریخ کے پنے بتائے کہ صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں لگا دی اور موت کی مطلب جو ہے ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہی، مگر ان کو میدان جنگ میں بھی ان کو موت نے نہیں پکڑا۔ وہ ایسے مطلب جو ہے تھے، عزائم جن کے پختہ تھے، یقین جن کا خدا پر تھا تلقین خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ ایسے مطلب جو ہے وہ جو لوگ تھے جن کی تاریخ کے پنے مطلب جو ہے ان کا رقم کر چکی ان کی تاریخ۔ کیا ہم بھی ویسے ہی افراد بننا چاہتے ہیں؟ اگر بننا چاہتے ہیں تو آج کی آیت مجھے اور آپ کو بار بار کہہ رہی ہے کہ اٹھو اور اپنی اس زندگی کو منور کرو اور اس میں قبر کی کال کوٹری کو مزین کرنے کی کوشش کرو۔ اگر نہیں ہے تو میرا اور آپ کا انجام نعوذ باللہ نہ کرے کو خدا کہ میرا اور آپ کا انجام بھی کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ اس کے لیے کوششیں کرنا، محنت کرنا، تقودو کرنا، ہمت کرنا اور اپنے نامہ اعمال کو بھرنے کی کوشش کرنا شرط اول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ حساب لینے کے لیے کب مطلب آنے والے ہیں فرشتے ہمیں نہیں معلوم، مگر اپنا محاسبہ کرنا، اپنے محاسبے کے مطابق اپنی زندگیوں میں بدلاؤ پیدا کرنا، اللہ کے مقرب ترین بندے بننے کی کوالٹیز پیدا کرنا، مطلوبہ صفات کو اپنی زندگی میں وارد کرنا، وقت کی ضرورت، آج کی ضرورت، اس آیت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔